الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 11 نومبر بروز جمعرات 2021 کا بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 31 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان اور اس کے قبیل والے تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ شیطانوں کے دوست وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب آج کی نشست میں سنیں ایک مسئلہ اور آ گیا۔ بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے مکہ والے تو کپڑے اتار دیتے تھے، معاذ اللہ، مرد بھی ننگے اور عورتیں بھی ننگے، یہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ صرف قریشی لباس پہنتے تھے، صرف وہ ذرا بڑا مقدس خاندان تھا اور وہ کعبے کے متولی بھی تھے، یا قریشی جس کو کپڑا دے دیتے وہ کپڑا پہن لیتا اور کوئی کپڑا پہن سکتا نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ان سے جب پوچھا گیا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے جی ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسے ہی پایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ایسے ہے، معاذ اللہ۔ اور تیسری بات وہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، تو ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیسا کرے؟ بھائی گناہ تو تم کرتے ہو اپنی بری نیت کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ، تو جسم بھی ویسا ہی ہے اور نیت بھی، تو صرف کپڑے اتار دینے سے تم پاک ہو جاؤ گے؟ تو اس کے یہ آیا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو قالوا، کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسا ہی کرتے پایا، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسا کرتے، اور واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں امر بھی حکم بھی اسی چیز کا دیا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، وہ بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا۔ بولو جی، بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا۔ کہنے کو تو یہ مذہبی ملک ہے، کہنے کو تو یہ، کیونکہ اسلامی جمہوریہ آتا ہے نا، تو اسلام کا وہ نام تو استعمال کر رہے ہیں، مگر اسلام کے نام پہ فلم بنے کوئی پوچھنے والا؟ یہاں حج پر بھی فلم بنی ہے، اور اسی پاکستان میں حضرت موسیٰ کی فلمیں چل رہی ہیں، حضرت یوسف کی فلمیں چل رہی ہیں، حضرت یونس کی فلمیں چل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی اداکار یہ دعویٰ کرے کہ میں یوسف ہوں، وہ تو اسی وقت کافر ہو گیا، کیونکہ کوئی نبی کی مثل ہو سکتا، اور یہ قرآن کوئی فلم ہی نہیں ہے کہ جس کی جو صورت آپ لے لیں اور اس کو ڈرامے اور فلم میں ڈال لیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں کوئی پابندی، ایک حج پر بھی فلمیں بنی ہیں، عمرے پر بھی فلمیں بنی ہیں، اور پھر ڈرامے میں آ کر ایک جعلی نکاح کیا جاتا ہے اداکار کا اور اس فلم سٹار کا، اور اس کو وہ کہتے ہیں جی فلمی نکاح ہے۔ اللہ کے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کوئی مذاق نہیں ہے، وہ تم مذاق میں بھی کہو گی تو وہ سیریس ہوگی، وہ مذاق بھی سیریس ہے اور سیریس بھی سیریس ہے۔ 3 چیزیں، نمبر 1 اللہ کے نام کا حلف، بولو نا ذرا، اللہ کے نام کا، اس میں جناب کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ایکٹنگ ویکٹنگ نہیں ہے، آپ جس حالت میں بھی حلف دیں گے وہ حلف حلف ہی ہوگا۔ نمبر 2، طلاق میں کوئی مذاق نہیں ہے، بولیے طلاق میں کوئی مذاق، کوئی مذاق میں دے تب بھی طلاق ہوگی، کوئی سیریس دے تو طلاق تب بھی، کوئی نشے میں دے تو طلاق پھر بھی، بیوی سنے اور یہ طلاق دے پھر بھی طلاق
اب بیوی نہ سنے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، پھر بھی طلاق ہے، وہ حمل میں ہو پھر بھی طلاق ہے، ذرا اونچا تو بولو نا، پھر بھی طلاق ہے ہوگی۔ طلاق کا تعلق بھی مذاق اور سیریس ہے۔ اب یہاں فلموں میں طلاق ہو رہی ہے، اور ایک میاں بیوی اصل تھے، انہوں نے فلم میں طلاق دے دی، بعد میں سب علماء نے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی۔ بولو یہ طلاق۔ حضرات تیسری چیز ہے نکاح کرنا، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے اور اس میں کوئی ایکٹنگ ویکٹنگ ہے، نکاح نکاح ہی ہے، وہ تم مذاق میں کرو پھر بھی نکاح ہے، سیریس کرو پھر بھی۔ مگر اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پھر وہ ساری عمر ناچنے والی کہتی ہے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، وہ بھی کہتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف لگایا ہے، میرا کیا قصور ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بالکل یہی بات ہے نا، وہ کہتے تھے یہ ننگے ہو کے طواف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ کسی فلم سٹار کو انٹرویو کر لے، میری تو بہت ساروں سے ملاقات ہو چکی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی بس مولوی صاحب دعا کریں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا رزق بھی ادھر اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ ہاں جی، میرے ہاتھ چومتا تھا اداکار محمد علی، جب میں اس کے گھر میں چھوٹا سا تھا، میں ساتھ ہی مدرسہ تھا ہمارا، ختم پڑھنے جاتے تھے، وہ سید ہونے سن کے بہت ہی عاشق ہوتا تھا، بڑے پیسے بھی دیتا تھا، اور ہمارے ایک مولوی صاحب نے بہت بڑے اداکار کا نکاح پڑھایا، اس نے 50,000 روپیہ اس کو دیا، تو مولوی کہنے لگا اللہ کرے اور کسے دا ہوئے ہی نہ، بس یہ نہ دہی ہوندہ رہے، پیسہ تو ہے نا، حرام کا پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال وہ مسجدوں میں بھی دیتے ہیں، حاجی سلطان رحیم مرحوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ساری مسجدیں بنواتا تھا، بڑے مدرسوں کو ایڈ دیتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے سید شبیر حسین حافظ آبادی کے صاحب کے ساتھ اس کے بڑے آنے جانے بھی تھے، تعلقات بھی تھے۔ مگر یاد رکھیں کہ جو کام اللہ نے نہیں کیا اور کہنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جائز ہے، اس کہنے سے جائز ہو سکتا؟ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، قل میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا حکم دیتا، اتقولون علی اللہ، کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر، ایسی بات کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں کوئی علم ہے۔ قل انہیں فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رب نے حکم کیا دیا ہے، ہمارا رب بھی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے بالقسط، عدل و انصاف کا، بولو عدل و، ہاں قسط کہتے ہیں جی کہ وَهُوَ الْوَسْطُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مُتَجَالِي ان طرف الافراط والتفریط، یعنی اعتقاد اور عمل میں ہر طرح کی بے راہ روی، افراط و تفریط میں نہ پڑنا، مبالغہ آمیزی نہ کرنا، اور درمیانہ بن کے رہنا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے امت مسلمہ کو اعتدال والی امت بنایا ہے، اس اعتدال پہ رہنا اس کو قسط کہتے ہیں۔ بولیے اس کو، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، جس مسجد میں بھی کھڑے ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ منہ کعبے کی طرف کر لو۔ بولو جی منہ کس طرف کرنا ہے؟ کعبے کی طرف۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو مسجدوں کا رخ ہے یہ 100% کعبے کی طرف ہے، کوئی ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، مگر اس سے کوئی حرج کی بات ہے، آفٹر آل ہمارا منہ تو ادھر ہی ہے نا، رخ تو ادھر ہی ہے۔ اب جب کعبے میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بالکل سیدھا ہوگا، بالکل، اور فاصلے پر اگر کوئی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلے کی بات ہے۔ اب جب ہم یہ پچھلے دن گئے خانے وال میں، میرے ساتھ مفتی مختار احمد نعیمی صاحب بھی تھے، جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں ایک کوٹھی میں بند کر دیا، اور ٹائم تو دینا تھا 11-12 بجے رات کے، تو ہم نے اب نماز پڑھنی تھی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں تھوڑا سا سو کر اٹھ کے پڑھتا ہوں، آپ پڑھ لیں۔ وہ 2-3 سفر کی بھی نمازیں رہتی تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کعبہ کدھر ہے، ان کو پتہ، اور مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک ادھر پڑھ لی، ایک ادھر رک کر کے، میں نے کہا کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، اگر تمہیں نہ پتہ چلے تو 2-3 طرف رک کر کے پڑھ لو، انشاءاللہ نماز ساری ہو جائے گی، کیونکہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ پر جب میں اٹھا تو وہ میزبان آ چکے تھے، میں نے ان سے پوچھ لیا بھی رخ کدھر ہے،
انہوں نے کہا ادھر ہے، تو الحمدللہ میں نے تو ایک طرف کر کے پڑھی. تو بہرحال تھوڑا بہت اگر چہرہ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بات ہے. تو پہلا حکم کیا ہے؟ انصاف کا. بولو جی، پہلا حکم کیا ہے؟ اور دوسرا کیا ہے کہ جدھر بھی ہو رخ کدھر ہوگا؟ بولو تو صحیح نا. اب ہمارے ساڈے بیلی جڑے نے وہ ماشاءاللہ، میں ایک مسیتے گیا تو ایتھوں لے کے نا مینار تے ادھر محراب چ مدینہ 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 مدینہ، سارا مدینہ ہی لکھیا سی. میں مولوی صاحب نو سدیا، میں کہ وچ 2 باری تے مکہ لکھ دینا سی، وہ بھی تے اپنا ہی ہے نا، کہ مکے نال کو لین دین چل رہا ہے. نہیں سمجھے ہو بھائی؟ اتنی بار جو مدینہ مدینہ لکھا ہے تو چلو کوئی 1-2 بار مکہ شریف بھی لکھ دو، وہ بھی ہمارا ہی ہے. اور حضور کو مکہ بہت پسند تھا نا بھائی. چلیے بات لمبی نہیں کرنی، 2 حکم ہو گئے. رخ کدھر کرنا ہے؟ بولو. ہاں جی، دوسرا سنو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت کرو اس حال میں کہ تم خالص اللہ کے لیے کر رہے ہو. أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم عبادت یوں کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. بولو اللہ کو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. یہ تیسرا حکم آ گیا. چوتھا، کما بداءکم تعودون، اللہ اللہ کہو سبحان اللہ. جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے. بولو ویسے ہی. کما بداءکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے. یہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ہمیں کون سا کیڑا کھائے گا؟ کیڑی کھائے گی. اس کو کون کون کھائے گا؟ اللہ یہ سب کچھ واپس لا کر اسی جسم کے ساتھ سب کو دوبارہ کھڑا فرمائے گا. اس سے آپ میرے اللہ کے علم کی وسعت لگا دیں. اور فرمایا وَفَرِيقًا هُدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ کو مقرر ہو گئی ان پر گمراہی. ایک گروہ کو اللہ نے، اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر ضلالت اور گمراہی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. بولیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم. یہ ہے اصل گمراہی، کہ گمراہی کو گمراہی نہ سمجھنا. بولو گمراہی کو. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسے آدمی کو ہدایت مل سکتی نہیں. کافر مسلمان ہو جائے گا، یہ کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا جو کہتا ہے میں ہوں ہی ٹھیک ہے، باقی سارا جہان خراب ہے، مجھ میں کوئی خرابی. دیکھیے نا، حکیم بھی اور ڈاکٹر بھی اس کو دوائی دیتا ہے جو کہتا ہے میں مریض ہوں. جو کہے میں پہلوان ہوں اس کو کوئی دوائی دیتا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم غلطی میں مبتلا ہو کر کہیں میں ٹھیک ہوں، ہم گناہ میں پھنس کر کہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پہن لیا کرو لباس ہر نماز کے وقت. بولو پہن لیا کرو لباس ہر نماز کے. یہ زینتکم، زینت والا لباس. بولو کون سا لباس ہے؟ اسی انجی کرنے ہیں. جب شادی پہ جانا ہو تو کمال کی تیاری، اور جب رب کی بارگاہ میں آنا ہو تو ستھن اور تے سلوار ہے، چوڑو موڑو قمیض پائیے، آ گیا ماشاءاللہ مسیطہ دے مالک. مولویوں نے دین سمجھانے والے آئے، جن کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے وہ بھی مولوی کو سمجھاتا ہے، وہ بھی مولویوں کی غلطی نکالتا ہے. اور یہ جو ٹوپی آپ زیادہ تر پہن کے بیٹھے ہیں یہ اس لباس کا حصہ. اس کو تو آپ کبھی پہن کر دکان پر بھی نہیں گئے. کوئی خدا کا خوف نہیں آتا کہ ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نماز میں صرف رب سے ملاقات نہیں ہوتی، حضور سے بھی ہوتی ہے، حضور کے صحابہ سے بھی ہوتی ہے. کہو نا سبحان اللہ. نبی کی آل سے بھی ہوتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری روح اولیاء کی ارواح سے بھی فیض لیتی ہے. اس وقت اس گھٹیا حالت میں کیوں؟
جہاں آپ نے 4 جوڑے لے لیے، بنینے لے لی، اس ٹوپی پہ آ کر غربت چھا گئی، کالی کیڑی پہ گئی، اینو لایا تے وہ سٹیا، اور یہی آپ کے بچے کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی خراب ہوئے، اپنی نسلوں کو بھی خراب کیا۔ پہلے گاؤں میں ایک سر سے ننگا آ جاتا تھا، لوگ کہتے تھے لوفر ہے، لوفر۔ اے حاجی صاحب بیٹھے نے پوچھ لو، دور دی گل نہیں ہے، لوگ کہتے تھے لوفر آ گیا۔ اب ماشاءاللہ سفید بالوں والے بھی بوتے نکال کے بازاروں میں پھر رہے ہیں، بابے دے نخرے بھی نہیں ختم ہوندے، آنکھیں سرما پاوے نہ پاوے کنگھی ضرور پھیردا ہے۔ ایسا کوئی شیطان نے چکر لگایا، اور علماء نے لکھا ہے جو سر ننگے پھرتا ہے اس کی گواہی قبول، یہ مردود الشہادت ہے۔ اللہ جو خاص حکم دے رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو ذرا بن سور کے آیا کرو۔ تو اس میں کوئی ہمیں بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ گیا جی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ ماشاءاللہ ہوں اپنے نالوں بد کے کھانا کون ہے؟ اجے بھی نہیں بول دے ہو، کہو نا سبحان اللہ۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفو، بس فضول خرچی نہیں کرنی۔ بولو فضول خرچی۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کھانے اور پینے میں ہر چیز حلال ہے۔ بولو ذرا، ہر چیز حلال ہے، حرام صرف وہی ہے جسے روک دیا گیا ہے۔ بولو جسے۔ تو یہ الو کے پٹھے کون ہیں جو کہتے ہیں داتا صاحب نہ کھایا جی؟ یہ کون ہے؟ ان کو خدا نے اختیار دے رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہاں سے نہ کھانا، وہاں سے نہ کھانا۔ بھائی جو حلال ہے ہم ہر جگہ سے کھائیں گے۔ تو زیادہ پیڑ ہے تو کوئی پتیلا پکاؤ، اسی تہاڈا بھی کھا جائیں گے، اسی چھڈن نوں تیار ہے، کھلاؤ بھائی۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ تمام علماء نے لکھا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب عثمانی نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حرام والا دلیل لائے، باقی ہر چیز حلال ہے۔ بولو باقی ہر چیز ہے، کیونکہ اللہ مطلقاً فرما رہا ہے کلو واشربو۔ اب یہ کھانے پینے کا ذکر کیوں ہے؟ آپ پیچھے سن چکے ہیں نا، انہوں نے کھانے میں اپنے حلال اور اپنے حرام بنا رکھے تھے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں سب کچھ کھاؤ پر فضول خرچی۔ اب یہ فضول خرچی کیا ہے؟ بولو نا، فضول خرچی ہے کہ اتنا نہ کھاؤ کہ ماشاءاللہ 1.5 بار آ جائے۔ بولو بیٹ میں اتنے ویسٹ کوٹ بھائی ہے میری جان چھڑ دیا جی، کہ بھائی اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ بالکل ہی۔ یہ حدیث ہے کہ تمہارا معدہ یہ سارے بدن کا مرکز ہے، اسی سے بیماریاں جائیں گی اور اسی سے شفا جائے گی۔ ایک حکیم آ گیا مدینہ میں، ہفتہ رہا، کوئی علاج کرانے نہیں آیا، اور اس نے پوچھا بھائی، وہ اپنا بستر باندھا چل پڑا، تو کہنے لگے حکیم صاحب کیا بات ہے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں بیماری نہیں ہوتا۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم دوپہر کی روٹی نہیں کھاتے، ہم دوپہر کی۔ اس نے کہا بس جہاں کوئی دوپہر کی روٹی نہیں کھاتا وہاں میرا کام کیا ہے؟ نہ بیماری آئے گی نہ کوئی دوائی لے گا۔ اور ادھر ماشاءاللہ کھانے کی کیا بات ہے، ایسے کھاتے ہیں جیسے انڈیا فتح کر رہے ہیں۔ خاص کر شادیوں میں جب ولیمے کی وہ کھلتی ہے روٹی تو پھر آپ بھگدڑ دیکھا کرے کیسی مچتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو فضول خرچی میں یہ بھی آ گیا کہ ہم زیادہ کھانے کے پابند ہیں، اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ اٹھائی نہ جائے، اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ رکوع نہ کیا جائے، اتنا کم کھانا کہ بالکل درویش صاحب وانگو موٹے ہی موٹے رہ جان، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اتنا زیادہ کھانا کہ مولوی صاحب وانگو ہر شے باہر آئی پئی ہوئے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو میانہ روی کے ساتھ کھائیں اور کھلائیں۔ ولا تسرفو، بولیے فضول خرچی، انہ لا یحب المسرفین، بے شک فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا۔ یہ بھی فضول خرچی ہے کہ پکا کے باقی فریج میں رکھ لینا، بولو باقی، اور 6 مہینے تک قربانی کا گوشت چلے۔ اور اگو جڑا مولوی آکھے بھئی یہ کی ہے تو آکھے جی وہ کیڑا حرام ہے جی۔ بھائی بات حلال حرام کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تو کوئی جنگل میں رہ رہا ہے، کیا تیرا اڑوس پڑوس کوئی نہیں؟ کیا محلے میں غریب کوئی نہیں، اس کو دے دے۔
اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا چیزیں آ گئیں؟ کھانے پینے میں ہر چیز حلال ہے، بولیے ہر چیز کیا کرنا ہے کہ فضول خرچی حرام اب وہی ہوگا جس کو شریعت حرام قرار دے گی، کسی مولوی شولوی کے حرام کہنے سے حرام، اور جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا پھر اس کو کوئی مولوی حلال کر سکتا؟ حلال اور حرام کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، بولو جی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آخر ودعوانا ان الحمد